السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو یہ خبر دیں کہ ملک میں پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 4 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار ہے۔ ملک بھر میں چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 20 کروڑ یا اس سے کم سالانہ ٹرن اوور والے دکانداروں کو کم از کم 25,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ٹرن اوور اس سے زیادہ ہوا تو صرف 1% فکسڈ ٹیکس لگے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ یہ اسکیم چھوٹے دکانداروں کی مشاورت سے لائی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اسکیم میں شمولیت کے نتیجے میں دکانداروں کو پی او ایس سے استثناء مل جائے گا، اور اگر دکاندار کا ود ہولڈنگ ٹیکس پہلے سے کٹ چکا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے لیے جاری انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج رات 12 بجے کے بعد انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ پولنگ اسٹیشنز میں عملہ اور پولنگ کا سامان آج روانہ کیا جائے گا۔ 24 نشستوں پر انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس بار جی بی کے عوام سے کسی کو ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ گلگت میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سندھ کی طرح جی بی میں بھی صحت کا جال بچھا دیں گے۔ چین سے نیا آپٹیکل فائبر لے کر ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو یقینی بنائیں گے۔ میرا جیالہ وزیر اعلیٰ بناتے ہو تو پھر یہ بات آپ مجھ پہ اور صدر زرداری پہ چھوڑے۔ ہم چین سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاشی طور پہ معاشی انویسٹمنٹ کا بندوبست کر لیں۔ بلتستان میں گلگت میں دیامر ڈویژن میں ہر ڈویژن میں میں اسی قسم کا صحت کا جال بچھانا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہم نے آپ مجھے بھاری اکثریت کا مینڈیٹ دے، آپ پیپلز پارٹی کو تاریخی مینڈیٹ دے۔ ہم انقلابی کام کرنے جا رہے ہیں، ہم حق ملکیت دلوانے جا رہے ہیں، ہم حق روزگار اور حق حاکمیت کے جدوجہد کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے اسکردو جی بی A10 میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ اقتدار میں آ کر گلگت بلتستان کی آئینی جنگ لڑیں گے اور NFC ایوارڈ میں بھی حصہ دلوائیں گے۔ یہاں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو میاں نواز شریف نے یہاں سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کی، ہسپتال بنائے، ڈیولپمنٹ کی، لیکن وہ دور ختم کر دیا گیا۔ یہاں ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے کہ اگلے 20 سال ریاست کے وسائل گلگت بلتستان پر کیسے خرچ کیے جائیں گے، آئینی حقوق کیسے دیے جائیں گے۔ پاکستان کا یہ خطہ اگر توجہ دی جائے تو سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کی جنگ بھی لڑیں گے، اور جو NFC ہے اس میں بھی آپ کا شیئر ڈلوائیں گے تاکہ پیسے آپ کو مانگنا پڑے، خود بخود اس علاقے میں آئیں۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو کرانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے مطابق انتخابات رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں ہوں گے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے مہاجرین کی 12 نشستوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت میں حکومت، سیاسی جماعتوں، ممبران اسمبلی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ مزید سماعت کل ہوگی۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں برقرار رکھنے کی قرارداد منظور کی تھی۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا ہے۔
اس سلسلے میں ریاستی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی کسی بھی تنظیم کو فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں کشمیر نے فیصلے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 9 جون کو احتجاج کی گول پر آزاد کشمیر حکومت نے یہاں آنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاح اور مسافر 5 سے 20 جون آزاد کشمیر آنے سے گریز کریں۔ سیاحت اور دیگر مقاصد کے لیے آنے والے افراد کل شام تک آزاد کشمیر سے نکل جائیں۔ کرغستان کے دارالحکومت میں ایس سی او کے رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ تمام وزرائے داخلہ کے اعزاز میں خصوصی عشائیہ دیا گیا۔ کرغستان کے روایتی فنکاروں نے شاندار پرفارمنس دی۔ بھارتی وفد کی موجودگی میں فنکاروں نے خوبصورت دھن پر پاکستان سے محبت کے اظہار کا گیت گایا اور سماں باندھ دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرغستان کے روایتی فنکاروں کی شاندار پرفارمنس کو سراہا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے کے کئی معاہدے طے پا گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر کا معاہدہ بھی طے پا گیا۔ ریل اسٹیٹ اور معدنیات کی ترقی کے معاہدے پر بھی دستخط ہوئے۔ پورٹس اور موٹر ویز کی تعمیر و ترقی کے معاہدے کیے گئے۔ ایس آئی ایف سی اور جوائنٹ بزنس کونسل کی میزبانی میں پاک سعودیہ بزنس کونسل کے اجلاس میں سعودی سرمایہ کاروں کو مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ حکومتی سطح پر اور بزنس ٹو بزنس میٹنگز کی گئیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کو پاور سیکٹر سمیت دیگر منصوبوں میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ سعودی پاک بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد السعود نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ ڈائریکٹر جنرل ایس آئی ایف سی میجر جنرل اسد الرحمان نے سعودی سرمایہ کاروں کا شکریہ ادا کیا۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے منجمد اثاثے بحال کر کے ایران امریکہ مذاکراتی ڈیڈ لاک کو ختم کر سکتے ہیں۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ اگر امریکہ کے لیے $24 ارب ایران سے سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے بڑی رقم نہیں ہے، یہ ایران کا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ ایران سے سمجھوتے کے لیے درکار رقم اسے لڑنے کے لیے درکار رقم سے بہت کم ہے۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی۔ ایران جنگ کو بحیرہ ہند، بحیرہ احمر، باب المندب اور بحیرہ روم تک لے جائے گا۔ محسن رضائی نے ٹرمپ اور ایرانی سپریم لیڈر کی ملاقات کے امکان کو مسترد کر دیا۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران سے متعلق نئی پابندیوں میں متعدد افراد، 12 کمپنیاں اور 6 LPG ٹینکرز شامل ہیں۔ پابندیوں میں شامل 5 کمپنیاں مارشل جزائر، 4 متحدہ عرب امارات اور 1 چین میں موجود ہے اور LPG کے ٹینکرز میں 4 پاناما کے پرچم بردار آئل ٹینکر شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ایک اور ملاقات کی ہے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ جوہری فریم ورک پر اتفاق کے قریب ہیں، جس سے دونوں فریقین کو دیرینہ مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں شریک نہیں ہے، تاہم دونوں سے قریبی رابطے میں ہے۔ ایجنسی کو اشارے مل رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ سمجھوتے کے بہت قریب ہیں۔ گروسی نے یہ بیان ویانا میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میٹنگ کے بعد دیا ہے۔
ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے 2000 سے زائد قیدیوں کی سزا معاف کر دی ہے۔ ان میں جاسوسی کے الزام میں قید اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کرنے والے ملزمان شامل نہیں ہیں۔ سرکاری پریس ٹی وی کے مطابق بیشتر قیدیوں کو فوری رہا کر دیا گیا ہے۔ قیدیوں کی سزا میں معافی کی درخواست ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کی تھی۔ بزنس مین پینل پروگریسو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ وفاقی بجٹ میں برآمدات کے فروغ، صنعتی ترقی اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کو اولین ترجیح دی جائے، جبکہ کاروباری لاگت میں کمی کے لیے جنرل سیلز ٹیکس کو کم کر کے 15% کیا جائے اور سپر ٹیکس کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ کراچی پریس کلب میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت سپر ٹیکس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتی تو کم از کم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا جائے تاکہ صنعتوں کو ریلیف ملے اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ فکس ٹیکس رجیم کو بحال کیا جائے اور نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ ثاقب فیاض منگو نے آئندہ مالی سال کے لیے مجوزہ 15,200 ارب روپے کے ٹیکس ہدف پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہدف زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک آمدن رکھنے والے افراد کو ٹیکس سے استثناء دیا جائے اور مہنگائی کے پیش نظر کم از کم اجرت میں 15% اضافہ کیا جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان میں انفراسٹرکچر رسک اسسمنٹ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کے انفراسٹرکچر نظام کی کمزوریوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی کے مطابق پاکستان نے گورننس کا ایک مستحکم نظام قائم کر لیا ہے، لیکن عملی طور پر اس میں کمزوریاں ہیں۔ ٹرانسپیرنسی نے اپنے تجزیے میں پاکستان کو انفراسٹرکچر شفافیت کے حوالے سے 10 میں سے 6.34 نمبر دیے ہیں اور اسے ہائی رسک کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس ہائی رسک کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انفراسٹرکچر منصوبہ طے کرنے اور ان کی منظوری، اجازت اور پھر عمل درآمد میں گورننس کی کمزوریاں سامنے آنے کے خدشات ہوتے ہیں۔ کراچی میں اٹلی کے 80ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر اطالوی قونصل خانے کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور مختلف ممالک کے سفارتکار شریک ہوئے۔ احوال بتا رہے نمائندہ جیو نیوز وقاص عالم انگاریہ۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں اطالوی قونصل جنرل فیبریزیو بیلی کی جانب سے اٹلی کے 80ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے پروقار استقبالیہ دیا گیا۔ تقریب میں گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ صوبائی وزراء اور سول حکام کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے قونصل خانوں کے مندوبین اور سفارتکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کو سراہا۔ قونصل جنرل اٹلی فیبریزیو بیلی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور کاروباری شعبوں میں باہمی تعاون کے نئے راستے کھل رہے ہیں اور ہم اس شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مہمان خصوصی گورنر سندھ نہال ہاشمی نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اٹلی کا لگژری فیشن، آٹو موبائل اور ثقافت دنیا بھر میں مانی جاتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سندھ اور اٹلی کے مابین ثقافتی اور تجارتی روابط میں مزید تیزی آئے۔ We support each other, and particularly in the days of crisis, we always found that Italy is with us. تقریب کے اختتام پر خصوصی لکی ڈرا کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں قونصل جنرل نے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر معزز مہمانوں کے ہمراہ خوش نصیبوں میں اطالوی برانڈز کے قیمتی تحائف تقسیم کیے۔ کیمرہ مین عدنان زیدی کے ساتھ وقاص عالم انگاریہ، جیو نیوز، کراچی۔ ریڈ شوز پروڈکشن اور پکسل انٹرٹینمنٹ کی طرف سے جیو ٹی وی اپنے ناظرین کے لیے ان کے ذوق کی تسکین کے لیے لا رہا ہے پاکستان میں پہلی بار اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ریپ آئیکن پاکستان 5 جون سے ہر جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔
ایران جنگ میں دنیا کے سب سے بڑے بحری جنگی جہاز USS فورڈ پر آگ لگنے کے واقعے کی ویڈیو امریکی ٹی وی چینل CNN نے جاری کر دی ہے۔ CNN کے مطابق امریکی بحریہ کے دعوے کے برخلاف امریکی بحری بیڑے فورڈ پر آگ شدید تر تھی۔ اس آگ سے فوجیوں کے اقامتی بنکر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے بحری جنگی جہاز کا فائر فائٹنگ سسٹم کام چھوڑ گیا تھا۔ ایک سیلر نے CNN کو بتایا کہ آگ لگنے کے بعد ہمیں لگا کہ جہاز غرق ہو جائے گا۔ امریکی سیلر کے مطابق ایرانی میزائل بحیرہ احمر تک جا پہنچے تھے۔ جب کبھی ایرانی میزائل بحری بیڑے فورڈ کی جانب ایک مخصوص حد تک پہنچتا تو بحری بیڑے کا الارم بجنے لگتا۔ CNN کے مطابق $13 ارب کے اس بحری بیڑے کی مرمت کم از کم 1 سال میں ہو سکے گی۔ آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے چند دن قبل امریکی بحری بیڑوں سے متعلق ایک بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس زیادہ خطرناک وہ چیز ہے جو بحری جہازوں کو سمندر کی تہہ تک غرق کر دے گی۔ فرانس نے غزہ امدادی فلوٹیلا پر سماجی کارکنوں سے اسرائیلی بدسلوکی کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ فرانسیسی پروسیکیوٹر دفتر اسرائیلی بدسلوکی کی جنگی جرائم کی تحقیقات حکومتی درخواست پر کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے پچھلے ماہ فلوٹیلا پر موجود کارکنوں کو حراست میں لے کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ آئرلینڈ نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر اور وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کے آئرلینڈ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ آئرش وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ امداد لے جانے والے فلوٹیلا قافلے سے ان وزراء کا ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے۔ ان دونوں وزراء کے بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو فلسطین سے ختم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کھیلوں کی دنیا سے خبر ہے، جاپان میں جاری انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی کے سیمی فائنل میں پاکستان کو شکست ہو گئی۔ روایتی حریف بھارت نے 3 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا دیا۔ فاتح ٹیم کے کھلاڑی نے ہیٹرک سمیت 4 گول اسکور کیے۔ ایونٹ کے پہلے سیمی فائنل میں جاپان نے ملائیشیا کو 1 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرایا۔ ایشیا کپ ہاکی کا فائنل آج بھارت اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم تیسری پوزیشن کے میچ میں ملائیشیا کے مد مقابل ہوگی۔ 11 جون سے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں مشترکہ طور پر شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کا بخار اب کراچی کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو بھی چڑھ گیا ہے۔ لیاری کے بعد ملیر بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ گیا۔